بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج سے درس کا جو سلسلہ شروع ہوگا، اس درس کا عنوان ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی تعظیم اور عظمت کا وجوب، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں افراط اور تفریط سے ممانعت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کا بیان۔ یہ مختلف عناوین ہیں جس پر یکے بعد دیگرے گفتگو کی جائے گی۔ آج سب سے پہلا عنوان کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ جس طرح کے بندے پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت یہ عبادت کی سب سے بڑی قسم ہے، اور صاحب ایمان اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، بلکہ صاحب ایمان اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور اس کی شہادت اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کا منعم حقیقی ہے، یعنی بندوں کو جو نعمتیں مل رہی ہیں ان ساری نعمتوں کا دینے والا اللہ ہی تعالیٰ ہے، تو یہ نعمتیں صحیح معنوں میں اللہ کی طرف سے بندوں کو عطا ہوتی ہیں۔ اللہ ہی تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے، خواہ وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، ہر طرح کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ بندوں کو نوازتا ہے، اور اسی نے نوازا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت کے بعد اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت واجب ہے، یعنی محبت کرنا ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا، اللہ تعالیٰ کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ہمکنار کیا، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو، پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، اللہ کے احکامات کو لوگوں کے سامنے بیان فرمایا۔ چنانچہ یہ ساری کی ساری چیزیں بندوں تک اللہ کے رسول کے ذریعے ہی پہنچی ہیں۔ آج مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی جو بھی بھلائی حاصل ہے وہ اسی رسول رحمت کی بدولت حاصل ہے، یعنی اگر اللہ کے رسول یہ ساری کی ساری باتیں بندوں کو نہ بتاتے تو بندوں کو یہ ساری کی ساری چیزیں نہیں میسر ہو پاتی، اور یہ علم بھی نہیں ہوتا۔ اور کوئی بھی شخص
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ جملہ غور کرنے کا ہے، ذہن میں بٹھانے کا، کہ کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی جملے سے یہ مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ آج ہماری سوسائٹی میں ایک طبقہ ایسا بھی پایا جاتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم ہمارے لیے کافی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کوئی مطلب نہیں۔ تو اس جملے سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو قرآن کو مانتا ہے، رسول کے فرمان کو نہیں مانتا ہے، تو کیا اس کا ایمان درست ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جملہ ہے، کوئی بھی شخص آپ کی اطاعت اور اتباع کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہر مومن مسلمان شخص جو صحیح معنوں میں مومن ہے وہ جنت میں داخل ہوگا اللہ کے فضل سے، لیکن جس کا ایمان ہی رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں درست نہ ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہ مانتا ہو، تو اس کو کیوں کر کہا جا سکتا ہے کہ وہ شخص رسول کا مطیع اور فرما بردار ہے اور ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو قرآن کریم کی تشریح اور اس کی توضیح سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بہت سی چیزیں مجمل طور پر ذکر کی گئی ہیں اور اس کی تفسیر، اس کی توضیح، اس کی تشریح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث پاک کے ذریعے بیان فرمائی ہے۔ لہذا یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع، آپ کی تابعداری، آپ کی سنت کے مطابق عمل پیرا ہونا، یہی ساری کی ساری چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہیں۔ اگر یہ چیز جس بندے کے اندر پائی گئی تو وہ جنت میں داخلے کی اللہ کے فضل سے امید رکھ سکتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں، ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، وان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ تین چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی لذت کو پائے گا۔ جس کے اندر تین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی لذت کو پائے گا۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز، اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک دوسروں سے زیادہ محبوب ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک دوسروں سے زیادہ محبوب ہوں۔ اب دوسرے کون ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، چاہے اس کے اولاد ہوں، چاہے والدین ہوں، اس کے اقربا ہوں، اس کے رشتہ دار ہوں اور دوست احباب ہوں، ان تمام سے زیادہ محبوب، پہلی چیز ہے۔ دوسری بات، اور کسی شخص سے محبت کرتا ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہو۔ کسی سے دوستی کرتا ہو تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہو۔ تیسری چیز، کفر کی طرف لوٹنا، یعنی اسلام لے آیا، ایمان لے آیا، ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس مرض سے نکالا، یعنی کفر کی ظلمت سے اس کو نکالا، اور نکلنے کے بعد
پھر وہ کفر کی طرف پلٹنا اس کے نزدیک کیسا ہو؟ ایسا ہی ناپسند کرتا ہو جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہو۔ جیسے کوئی شخص آگ میں جلنا پسند نہیں کرتا، اسی طرح کفر سے اسلام قبول کرنے کے بعد پھر دوبارہ کفر کی طرف لوٹنے کو وہ اسی قدر ناپسند کرتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہے اور اس کے ساتھ لازم ہے۔ قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر کہا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور کہا گیا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ گویا کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت ایک دوسرے کو لازم ہے، یعنی رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت پوری نہیں ہو سکتی، اور جو صرف اللہ کی اطاعت کرتا ہو، رسول کی اطاعت نہ کرتا ہو، وہ نہ تو اللہ کی اطاعت کر رہا ہے اور نہ ہی رسول کی وہ تابعداری کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہے اور اس کے ساتھ لازم ہے، اور رتبہ کے اعتبار سے دوسرے درجے پر ہے۔ یعنی اگر مرتبہ دیکھا جائے، درجہ دیکھا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا درجہ سب سے اوپر اور دوسرے نمبر پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر تمام محبوب چیزوں سے آپ کی محبت کو مقدم رکھنا ضروری ہے، اور آپ کی محبت کو مقدم رکھنے سے متعلق ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک پکا مومن نہیں ہو سکتا، جملہ دیکھیے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی اولاد، اس کی والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ معنی کیا ہوا؟ اس کی مثال دے دیں۔ نماز کا وقت ہو جائے تو، اور گھر میں بچوں کی خدمت کا معاملہ آ جائے تو ایسی صورت میں کس کو مقدم کیا جائے گا؟ گھر کے لوگ کہیں گے رے نماز بعد میں پڑھ لیجئے گا، پہلے یہ کام کر لیجئے۔ یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کو پہلے کیا کرنا ہے۔ بچے جائیں چولہے بھاڑ میں، لیکن سب سے پہلا کام اللہ کی اطاعت کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ گویا کہ اللہ کے حکم کو، رسول کے حکم کو مقدم کرنا یہ دنیاوی اور تمام چیزوں پر کیا ہے، یہ ضروری ہے۔ تبھی ایسی صورت میں اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت کی تقدیم کا اظہار ہوگا اور اس کی وضاحت ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور ایک اور دوسری حدیث میں تو یوں آیا ہے کہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان، اپنی نفس سے زیادہ محبوب رکھے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ غرض ہے کہ رسول کی محبت ہر چیز کے اوپر مقدم ہونی چاہیے، رسول کی تابعداری مقدم ہونی چاہیے، تبھی ایسی صورت میں صحیح معنوں میں گویا ایمان کی چاشنی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ اگلے درس میں ایک دوسری حدیث کا تذکرہ آئے گا
جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے واقعے کا تذکرہ کیا جائے گا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے، میری نفس اور میری جان کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میں تمہارے نفس سے زیادہ تمہارا محبوب نہ بن جاؤں تب تک یہ بات نہیں بنے گی۔ یعنی دنیا کی تمام چیزوں بلکہ تمہاری جان سے زیادہ عزیز اور محبوب میں تمہارے نزدیک ہو جاؤں تبھی ایسی صورت میں گویا کہ ہماری محبت کا صلہ تم کو مل سکے گا۔ چنانچہ یہ سن کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا فَإِنَّكَ الْآنَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، اللہ کے رسول اب آپ میرے نزدیک تمام چیزوں سے حتیٰ کہ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا الآن یا عمر، ہاں آپ نے فرمایا کہ ہاں اب یہ بات صحیح ہے کہ میری محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ تمہارے نزدیک محبوب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں بھی اللہ کی اطاعت اور رسول کی تابعداری کا جذبہ پیدا فرمائے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔